الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سبحان اللہ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. قال تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. محمد مصطفیٰ افضل ہیں یوں سارے رسولوں میں، سبحان اللہ سبحان اللہ. جیسے ہوتا ہے گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں میں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حسن یوسف دیکھ کر وہاں کٹی تھی انگلیاں، اور چاند کٹ گیا یہاں انگلی کو دیکھ کر. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، سبحان اللہ. بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر، مجھ میں اور تیرے دشمن میں یہ فرق ہے اے عمر. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں وہ تیرے نام سے مرتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. میں تیرے نام پہ مرتا ہوں. کیا کہہ. اور زینت کے خزانے کو الماس کہتے ہیں، لگے طلب پانی کی اسے پیاس کہتے ہیں. یوں تو سب کی پیاس بجھاتا ہے دریا، جو دریا کی پیاس بجھائے اسے عمر بن خطاب کہتے ہیں. اگر شرم و حیا پر کوئی دیوان لکھے گا، ہے مجھ کو یقین وہ سیرت عثمان لکھے گا. چمن چمن ہے کلی کلی ہے وہ تیرا علی ہے وہ میرا علی ہے. بڑی شوق سے کہتے ہیں ہمارے ہیں حسین، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں حسین. اور ایک نے کہا میں معاویہ کو نہیں مانتا اس کی حکومت کو، تو میں نے شعر لکھا. شیلہ رضا نے جب کہا تھا کہ خطوط لکھ کر وہ آقا کی ترجمانی کر چکا، اس سے منہ موڑ کر تو نادانی کر چکا، اور نیکیوں کو اپنی تو پانی کر چکا.
مانتا نہیں زمین پر تو اس کی حکومت، کئی بار سمندروں پہ جو حکمرانی کر چکا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، اپنی عزت و افضائی پر تارے بھی گئے جھوم، جب نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم۔ اور حالات کے تناظر میں میں آپ کو سبق دیا کرتا ہوں کہ یہ سچ ہے، یہ سچ ہے کہ خطرہ اغیار بہت ہے، پر کیا کریں صحابہ سے پیار بہت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کے کھاتے لگ گیا جس کا خون، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ درود پاک۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، گرامی قدر سامعین، عزیز ساتھی و محترم دوست اور معزز بزرگوں، رات کا کافی حصہ بیت چکا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لوگ بالکل چاق و چوبند بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سستی میں مزید اضافہ فرمائے۔ بھائی سستی کا مظاہرہ کریں گے یا چستی کا مظاہرہ کریں گے؟ اللہ رب العزت نے یہ کرم کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبتیں اللہ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ آپ میں سے ہر ایک نے الحمدللہ کہا۔ جن کو نسبتیں بالواسطہ ملی تو وہ الحمدللہ کہتے ہیں، اور جن کو بلا واسطہ ملی تو وہ کیا کہتے ہوں گے؟ میں شروع کے 4-5-10 منٹ چیک کرتا ہوں مجمع کو کہ اشارتاً بات سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے، آیا نرسری کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے بات کرنی ہے یا میٹرک کو یا ایف اے کو، کس قسم کے سٹوڈنٹس بیٹھے ہیں؟ آپ نے بات توجہ سے سننی ہے اور خاموش نہیں رہنا، اس لیے کہ میری نسبت ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہیں خاموش کر کے جب قبروں میں اتارا گیا تو ان کی قبر کی مٹی خوشبو بن کے بولی ہے۔ اور میں آیا اس شہر سے ہوں جہاں شہیدوں کی قطاروں کی قطاریں ہیں، لیکن اللہ کی قسم، اللہ کا شکر ہے کہ آج بھی اسی پرواز کے ساتھ الحمدللہ پرچم لے کر کھڑے ہیں۔ میں بغیر تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا، اور کئی مرتبہ میں نے یہ بات مختلف جگہوں پر کہی، اسی سے اپنی گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا کہ عنوان قرآن کریم بھی ہے، محفل حسن قرات، عنوان حمد بھی ہے، عنوان نعت بھی ہے، عنوان عظمت صحابہ بھی ہے۔ تو یہ 3-4 عنوان آ گئے ہیں، تو اسی کی مناسبت سے ابتداءً کے بعد عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 قسم کے قرآن دیے ہیں۔ 2 قسم کے قرآن سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک یہ ہے تو ایک کئی غار میں۔ سبحان اللہ نہیں بول رہے آپ۔ 2 قسم سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ 2 قسم سے مراد یہ ہے کہ ایک اس کتاب اللہ کی صورت میں اور ایک قرآن محمد الرسول اللہ کی صورت میں۔
یعنی یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک وہ بھی لا شک، اسے دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اسے دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو دل نہ بھرے، اس کو دیکھو دل نہ بھرے، اس کو دیکھو زلفیں کالی، اس کو دیکھو اس کی سطریں کالی، ادھر دیکھو تو ادھر بھی قرآن، ادھر دیکھو تو ادھر بھی قرآن، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں بھی علم نشرہ وہاں بھی سینے پہ علم نشرہ، یہاں بھی ما زاغ البصر اس کی آنکھوں پہ بھی ما زاغ البصر، یہاں انک لعلی خلق عظیم وہاں انک لعلی خلق عظیم، یہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وہاں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہاں بھی والضحیٰ وہاں بھی والضحیٰ، یہاں بھی یاسین وہاں بھی یاسین، یہاں علم نشرہ وہاں علم نشرہ، اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی قرآن میرا نبی بھی قرآن۔ ہاں فرق اتنا ضرور ہے کہ جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس کو پڑھے وہ صحابی بنے، جس نے اس کو پڑھا وہ قاری بنا، جس نے اس کو پڑھا وہ، کہ میں اور تو والضحیٰ پڑھتے ہیں یہاں دیکھ کر، صدیق پڑھتا تھا چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، میں نے یاسین پڑھا یہاں دیکھ کر، فاروق یاسین پڑھتا ہے نبی کے دانتوں کو دیکھ کر، ہم نے علم نشرہ پڑھا یہاں دیکھ کر، عثمان پڑھتا ہے سینہ مصطفیٰ کو دیکھ کر، ہم نے واللیل پڑھا یہاں دیکھ کر، علی نے اللیل پڑھا نبی کی زلفوں کو دیکھ کر، جو اس کو پڑھے وہ قاری بنے، جو اس کو پڑھے وہ صحابی بنے، یہ بھی قرآن نبی بھی قرآن، یہ بھی لا ریب وہ بھی لا ریب، یہ بھی لا شک وہ بھی لا شک، اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، اس کو دیکھو دیکھتے چلے جاؤ، یہ کتاب اللہ وہ محمد الرسول اللہ، اس قرآن کو دیکھو تو دو گتوں کے درمیان محفوظ، اس قرآن کو دیکھو تو دو سچوں کے درمیان محفوظ، یہ قرآن دو گتوں کے درمیان محفوظ، وہ قرآن دو سچوں کے درمیان محفوظ۔ اور پھر میں یہ بات کہا کرتا ہوں، اس قرآن میں دیکھو تو پہلا پارہ، دوسرا پارہ، تیسرا پارہ، چوتھا پارہ، الی آخری ہی 30 پارے، یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے پاروں سے، اس نے تعارف کروایا اپنے یاروں سے۔ اس قرآن کو دیکھو تو اس کی صورتیں ہیں، علماء بیٹھے ہیں، ہر صورت کا موضوع ہے، اس میں سورہ بقرہ ہے، موضوع یہودیت کا رد ہے، ایک صورت سورہ العمران ہے، یہود اس میں عیسائیت کا رد ہے، سورہ نساء ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے، سورت مائدہ ہے، فقہ کا درس دیتی ہے، اسی طرح ہر صورت کے موضوع ہیں، اعراف و توبہ ہے، موضوع اس کا جہاد ہے، سورہ قصص ہے، موضوع تاریخ کا علم بتاتی ہے، سورت فرقان ہے، حق باطل میں فرق کرتی ہے، سورت نور ہے، حیا کا درس دیتی ہے، سورت صف ہے، بہادری کا درس دیتی ہے۔ اس قرآن کی سورتیں ہیں، ہر سورت کا ایک موضوع ہے، اگر دیکھیں تو اس قرآن کی بھی سورتیں ہیں، پھر اس کا بھی ایک موضوع ہے۔ یہاں سورہ بقرہ ہے، یہودیت کا رد ہے، اس قرآن کی ایک سورت کا نام سورت حضرت عبداللہ ابن سلام ہے، جو یہودیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورہ العمران ہے جو عیسائیت کا رد بتاتی ہے، وہاں سورت عبداللہ ابن سلمان فارسی ہے جو عیسائیت کے رد کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت نساء ہے، عورتوں کو مسائل بتاتی ہے، وہاں سورت عائشہ ہے، عورتوں کے مسائل بتاتی ہے۔ یہاں سورہ مائدہ ہے، فقہ اس کا موضوع ہے، وہاں سورہ عبداللہ ابن مسعود ہے، فقہ اس کا موضوع ہے۔ یہاں اعراف و توبہ ہے، موضوع اس کا جہاد ہے، وہاں خالد ابن ولید ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، موضوع اس کا جہاد ہے۔ یہاں سورہ قصص ہے، تاریخ کا علم بتاتی ہے، وہاں سورت صدیق ہے، تاریخ کا بہت بڑا عالم ہے۔ یہاں سورت فرقان ہے، وہاں سورت فاروق ہے، یہاں سورت نور ہے، وہاں سورت ذوالنورین ہے، یہاں سورت صف ہے، وہاں سورت علی ہے۔ یہ 114 سورتیں مل کے اس قرآن کے پارے بنے، تو پھر مجھے کہنے دے یہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے پاروں سے، اور وہ قرآن تعارف کرواتا ہے اپنے یاروں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے، سلامت رہے۔ یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن۔ ربا اس قرآن کے پاروں میں تو رکوع سجود بھی ہیں، یہ رکوع ہے،
فلاں صورت میں اتنے رکوع، فلاں سپارے میں اتنے رکوع، پھر سجدے بھی ہیں یا نہیں ہیں؟ کرتے ہو نا؟ یا اللہ اس قرآن کے پاروں میں تو رکوع اور سجود ہیں، کہا اس کے یاروں میں بھی رکوع اور سجود ہیں، تراہم رکعن سجدا، تراہم رکعن سجدا۔ یہ قرآن ہے، میرا نبی بھی بولو یہ لا ریب وہ لا ریب، اس میں زلدان بھی ہوتا ہے، اس کا لباس بھی ہوتا ہے۔ ہم تو زلدان کہتے ہیں، پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ غلاف، لباس، زلدان۔ اللہ میرا نبی بھی تو قرآن ہے، پھر اس کا لباس، پھر اس کا زلدان۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ نبی کی بیویاں نبی کا لباس ہیں۔ عائشہ لباس پیغمبر، خدیجہ لباس پیغمبر، ام حبیبہ لباس پیغمبر۔ جس نے اس قرآن کا لباس دیکھنا ہو کپڑے کی صورت میں دیکھو، جس نے اس قرآن کا لباس دیکھنا ہو صدیق کی بیٹی کو دیکھو۔ یہ بھی قرآن، وہ بھی قرآن۔ اس قرآن کی تو یا اللہ رحل بھی ہوتی ہے، جس پہ رکھ کے پڑھتے ہیں، تپائی رحل۔ ربا پھر اس قرآن کی رحل کہاں ہے؟ آئیے اب رحل سے شروع ہوتے ہیں۔ کیا کہنے؟ کہا کرتا ہوں وہ وقت بھی تھا جب کافروں نے نبی کے گھر کو گھیر لیا، ہجرت کی شب۔ میں تقریر کرتا ہوں نا، علی پور والے کہتے ہیں شب کے وب کے مار دے تھے، نہیں آپ کے زبان میں چھپ کے شب کے بولتے ہیں نا۔ رحل بتا رہا ہوں تمہیں، نبی کے گھر کو گھیر لیا، چاروں طرف سے کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا۔ نبی نے حضرت علی کو فرمایا علی تو میرے بستر پہ سو جا۔ آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ کہا تو سو جا تاکہ باہر جتنے کافر ہیں یہ تجھے نبی سمجھتے رہیں گے۔ مضارع ہے مستقبل کے لیے بھی آتا ہے، یہ سارے تجھے ہی سمجھتے رہیں گے، حالانکہ تو تو علی ہے، تو تو ولی ہے، گل کی کلی ہے، چمن کی کلی ہے۔ اصل میں ہوا یہ کہ نبی نے جو مٹی اٹھائی نا، جو پھینکی تو ان کی آنکھوں میں گئی، ان کی لائٹ بند ہو گئی۔ آنکھوں کی لائٹ بند کرنا اس نے مذہب بنایا، اس کو بند لائٹ میں سویا ہوا نبی لگنے لگا۔ اب وہ چلے ہیں، سلا دیا، کہا بستر تیرے حوالے ہے، یہ امانتیں فلاں کو فلاں کو فلاں کو فلاں کو صبح پہنچا دینا۔ اور علی بھی پھر علی ہے، آج تیرے گھر میں پولیس گھیرے میں آ جائے تیری آئی ہوئی نیند بھی بھاگتی ہے، اور علی گھیرے کے اندر ایسا سو رہا ہے جیسے 10 دن کا جاگا ہوا سو رہا ہو۔ میرا علی اتنا بہادر ہے جو تلواروں سے نہیں ڈرتا، جو موت سے نہیں ڈرتا، وہ جو کچھ بھی کرتا ہے بلا روک ٹوک کے اور بلا خوف و خطر کے کرتا ہے۔ وہ اگر یہاں سوتا ہے تب بھی ڈر نہیں، اگر وہ صدیق کے پیچھے نماز پڑھتا ہے تب بھی کوئی ڈر نہیں۔ میرا علی اتنا دلیر ہے، یہاں سے نبی چلے ہیں، ایک دروازے پہ پہنچے ہیں کہ ساری دنیا نبی کے دروازے پہ، اور آج نبی کسی کے دروازے پہ نظر آ رہا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، واقعہ لمبا ہے، نبی کو لے کر گئے ہیں، صدیق نبی کو لے گئے صدیق نبی کو لے گئے نا، اور لے گئے پھر لے گئے۔ مجھے کہتا ہے صدیق خلافت لے گیا، میں کہا وہ چھوٹی چیز ہے، جفی مار کے نبی کو ہی لے گیا ہے، تیری سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی ہے، وہ دیکھ خلافت تو چھوٹی چیز ہے، وہ تو جفی مار کے نبی کو لے کے گیا ہے، اور ایسا لے کے گیا ہے، ایسا لے کے گیا ہے کہ پھر چڑھائی جب آئی ہے تو صدیق ذرا نیچے ہو، رب کی طرف سے ایک القاء ہوتا ہے، صدیق ذرا نیچے ہو، کیونکہ جس نے بیٹھنا ہو تو پھر نیچے تو ہونا پڑتا ہے۔ صدیق نیچے ہو، ربا نیچے کیوں ہوں؟ کہا آج نیچے کر کے تجھے اونچا کرنا چاہتا ہوں۔
دنیا نیچے ہوتی ہے تو نیچے ہوتی ہے، صدیق تیری جوتیوں پہ قربان، تجھے نیچے بھی اونچا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اور پھر بیٹھے کندھوں پر، اور جب کوئی کسی کے کندھوں پر ہو، اوپر بیٹھنے والے کا ہاتھ چلنے والے کے سر پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو کہتا ہے میرے سر پہ میرے مرشد کا ہاتھ ہے، میرے سر پہ میرے پیر کا ہاتھ ہے۔ صدیق تیری عظمتوں پہ قربان جاؤں، تیرے سر پہ مصطفیٰ کا ہاتھ ہے۔ اور جب چل رہے ہیں، نبی کندھے پر ہیں، صدیق چل رہے ہیں، میں کہا کرتا ہوں کہ دور سے دیکھنے والا سمجھتا ہے کوئی ایک آدمی آ رہا ہے، کیونکہ دور سے تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ کوئی ایک آدمی آ رہا ہے۔ یہ تو قریب آ کے دیکھے تو اوپر دیکھے تو نبوت نظر آتی ہے، نیچے دیکھے تو صداقت نظر آتی ہے، لیکن جب کوئی دور سے دیکھے تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایک آ رہا ہے۔ اور صدیق چاہتا بھی یہ ہے، کاکا کبھی محبت میں وہ مقام بھی تو آئے کہ من تو شدم تو من شدے، من جا شدم تو روح شدے، تا کس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگرے۔ آقا ایسے بھی تو محبت میں مقام ہے کہ آپ اگر چاند ہو تو میں چاندنی بن جاؤں، آپ سورج ہو تو میں درخشانی بن جاؤں، آپ تارا ہو تو میں تابانی بن جاؤں، آپ پھول ہو تو میں خوشبو بن جاؤں۔ کوئی یہ نہ کہہ سکے یہ الگ ہے وہ الگ ہے۔ کندھوں پہ بٹھا کے گئے۔ میں کہا کرتا ہوں میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا تو میری نظر مقام ابراہیم پہ پڑی۔ میں نے کہا ربا یہاں تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی طواف کیا ہے، ان کے ذہن میں بھی سوال آیا ہوگا، اللہ اس پتھر میں ایسا کیا مقام ہے، ایسی کیا کوالٹی ہے، ایسی کیا خصوصیت ہے کہ تو نے سے بیت اللہ میں جگہ دی، یہ تو پتھر ہی تو ہے۔ جواب آیا صدیق اس کی پشت کو سون، اس کے پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے، میرے ابراہیم کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک عام پتھر نہیں ہے، اس پہ کھڑے ہو کر میرے خلیل نے میرے گھر کی تعمیر کی، اس لیے اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی کہ اس کی پشت کو سون، اس کی پشت سے میرے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو میرا وجدان کہتا ہے پھر وجد اور نخروں میں آ کر صدیق نے بھی کہا ہوگا ربا اگر وہاں سے خلیل کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے تو یہاں سے تو پھر تیرے حبیب کے قدموں کی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر میں کہ اسے بیت اللہ میں جگہ دے دی، تجھے قیامت کی صبح تک روزہ رسول اللہ میں جگہ دے دی۔ سلایا نہیں سلایا، لے کے گئے، غار کی صفائی کی، اور صفائی کر کے پھر گود کو پھیلایا، پھر گود کو پھیلایا۔ یہ بھی قرآن، میرا نبی بھی قرآن۔ اس کی رحل دیکھنی ہو مسجد میں دیکھو، اس کی رحل دیکھنی ہو غار میں صدیق کی گود کو دیکھ لو، غار میں صدیق کی۔ اور اس موقع پہ میں عموماً کہا کرتا ہوں صدیق کی گود میں نبی کا سر مبارک آیا ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ کبھی صدیق نے یہ دعا مانگی ہوگی، ربا میری ریشم کی دکانیں تھی نبی کی جھولی میں، بیٹی نکاح کر کے نبی کی جھولی میں، 6000 درہم نبی کی جھولی میں، تبوک میں اعلان ہوا سوئی تک لا کے نبی کی جھولی میں، ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، مجھے بھی تو کچھ دینا۔ اب ملے تو صدیق کو ملے کیا؟ آسمان کے تارے سونے کے بنا کے دیے جائیں تو صدیق کی وفا اتنی یہ بقابل بن نہیں سکتے۔ حق تقلیم کی دولت بدل میں دیا جائے تو یہ بدل صدیق کی وفاؤں کا بن نہیں سکتے۔ اور صدیق دعا کر بیٹھا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، اب مجھے بھی تو کچھ دے۔ پھر چشمے فلک نے وہ منظر دیکھا کہ رب نے ماحول ایسا بنایا، نبی غار میں صدیق کے ساتھ ہیں، صدیق نے جھولی پھیلائی، صدیق کی گود میں نبی کا سر آیا۔ میرا وجدان کہتا ہے رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا، میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈالا۔ لولاک لما خلقت الافلاق۔ 3 دن رہے غار میں۔ کتنے دن؟ 3 دن۔ چھوٹا سا ایک سوال کیا کرتا ہوں، جس نبی نے بیویوں میں باری تقسیم کی ہوئی ہو،
جس نبی کا فاروق اعظم بیت المقدس فتح کرنے جائے تو ایک سواری و غلام ساتھ ہو، وہ باریاں تقسیم کرے کہ تعلیم نبی کی ہے۔ اور جب بیت المقدس قریب آئے اور باری ہو غلام کے بیٹھنے کی اور سو کہے آقا میں نے معاف کیا اپنی باری، آپ بیٹھے، کہا نا، نبی کے دروازے سے ہم نے انصاف سیکھا ہے۔ جس نبی کی تعلیم کے یہ اثرات بتا رہا ہوں تو کیا تینوں دن نبی سوئیں؟ ایسا بھی تو ہوا ہوگا نا، نبی سونے لگے، صدیق میں سو رہا ہوں پہرا دے۔ پھر ایسا بھی تو ہوا ہوگا کہ مرشد کہہ رہا ہو کہ صدیق اب تو سو، محمد پہرا دے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ صدیق کی پہرے داری نبی کی سنت ہے۔ میں تمہیں مشن حق نواز غار سے دکھا رہا ہوں۔ آج کہتے ہیں اسے ختم کر دیں گے، انہیں یوں کر دیں گے۔ وہ ختم کرنے کے لیے جو آیا تھا آج خود 1 in a million بیماری میں مبتلا ہو کر بیٹھا ہوا ہے یہ نہیں ہے؟ کمانڈو بنتا تھا، میم ہٹ کے کاف گاف بن گیا، چلا گیا، مٹا رہا تھا۔ میں نے کہا یہ ختم نہیں ہوتے، کہتا ہے کیوں؟ میں نے کہا نبی صدیق غار میں ہیں، اوپر بکری نے جالا تنا، کبوتری نے انڈے دیے، جب کبوتری سے جتنا ہو سکتا تھا اس نے اتنا کیا۔ اور یارو تم سے بھی نبی صدیق کے لیے جتنا ہو سکتا ہے اتنا تو کرو۔ کبوتری نے انڈے دیے، دشمن آیا دیکھتا ہے، کہتا ہے نا یہاں نہیں ہو سکتے، کبوتری ویرانوں میں انڈے دیا کرتی ہے۔ چنانچہ اللہ نے اس کبوتری کو صلہ یہ دیا، بدلہ یہ دیا۔ محققین علماء نے لکھا ہے آج حرم کے باہر جتنے کبوتر ہیں وہ اسی کبوتری کی نسل ہے جس نے نبی اور صدیق کا دفاع کیا تھا، جس نے نبی اور صدیق کی پہرے دی تھی۔ میں نے کہا اگر نبی اور صدیق کا دفاع کبوتری کرے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہوتی، اور اگر حق نواز کرے نسل اس کی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ تھے، ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، رہیں گے۔ بولو آج ہمیں جیلوں میں ڈالنے والا خود شریف بن کے جا گیا ہوا۔ پتر کھلونا سمجھ کے نہ توڑنا ہمیں، ہم بھی کسی کے بنائے ہوئے ہیں۔ اتنے لوکے بھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے کوئی ہمارا نہیں، لیکن ہماری گاڑیوں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اللہ وارث، اللہ وارث۔ اور یہ سب کچھ ہم کس ایک قوم کی محبت میں کر رہے ہیں، کسی کے عشق میں کر رہے ہیں، اور وہ مصطفیٰ کے وہ یار ہیں۔ اور یاد رکھو انہوں نے نبی کو نہیں چھوڑا، ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، نہیں، ہم ان کے ساتھ تھے، ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ نبی بھی قرآن، یہ بھی قرآن، جس نے وہ رحل دیکھنی ہو ادھر دیکھو، جس نے یہ رحل دیکھنی ہو ادھر دیکھے۔ 3 دن نبی کو اپنی گود میں سلایا۔ صدیق پھر میں بھی رب ہوں، تجھے قیامت کی صبح تک اس کے قدموں میں سلا دوں گا۔ سلایا یا نہیں سلایا؟ بولو کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ یہ وہ مصطفیٰ کے یار ہیں جو آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں، نبی کے ساتھ سو رہے ہیں۔ خدا کی قسم جو رحمت نبی کی قبر اتھر پہ پڑ رہی ہیں، اسی کے چھینٹے اڑ اڑ کر صدیق و فاروق کی قبر اتھر پہ بھی پڑ رہی ہیں۔ اور رب العزت نے نبی کی نسبت کی وجہ سے انہیں یہ مقام دیا۔ ہم کہا کرتے ہیں صحابہ کی عزت اس لیے ہے کہ وہ مصطفیٰ کے ساتھ جڑے ہیں، پیغمبر کے یاروں کی عزت اس لیے ہے کہ ان کی نسبتیں نبی کے ساتھ ہیں، کیونکہ جو نبی کے ساتھ جوڑا اللہ نے انہیں بھی اونچا مقام دیا ہے۔ اور یہ کیا تھے؟ انہیں تو بکریاں چرانا نہیں آتی تھی، لیکن آج یہ خط لکھ کر دریا چلاتے ہیں، اور جو تحت الثری میں تھے آج ثریا ستارے پہ پہنچے ہوئے ہیں، جو
جہالت کی دلدل میں تھے، آج علم کی بلندی پہ پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ کس نے ذروں کو ملایا صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا دریا کر دیا، یہ کس کی حکمت نے کیا، یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہاتھی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ میرے پیغمبر کی نگاہ پڑی ہے، خدا کی قسم رب نے انہیں اتنا مقام دیا ہے کہ جو بکریاں نہیں چلا سکتے تھے آج خط لکھ کے دریا چلاتے ہیں۔ جن کے علاقے والے نہیں مانتے تھے آج جنگل کے درندے بھی ان کی مان رہے ہیں۔ مان رہی ہیں نہیں؟ اللہ نے کائنات کو ان کے لیے مسخر کیا کیونکہ یہ نبی کے ساتھ ہو گئے، نبی سے وفا کی، تو اللہ نے جنگل کے درندوں کو مسخر کیا، پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کیا، خدا کی قسم دریاؤں کو مسخر کیا۔ میں کہا کرتا ہوں، آج کہتے ہیں سائنس دنیا نے بڑی ترقی کی ہے، اس دن کہتا ہے کہ یار چائنا نے بڑی ترقی کی ہے۔ میں نے کہا تمہاری ساری ترقیوں کو نبی کے یار پاؤں کے تلووں سے رون چکا۔ کہتا ہے یہ دیکھ موبائل، نہ تار نہ انتظار۔ میں نے کہا 9-10 محرم کو کر کے دکھانا، بس انتظار ہی انتظار۔ ناٹ رسپونڈنگ ایٹ دا مومنٹ، پلیز انگلیاں نہ ماریں۔ ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟ تو کہتا ہے کیا ترقی ہے؟ میں نے کہا ترقی اس کو کہتے ہیں بیٹھے ہوئے ممبر مسجد نبوی پہ اور یہاں سے بولے عمر اور شام تک آواز جائے، براہ راست میچ دیکھتا ہے، کہتا ہے اتنی ترقی۔ میں نے کہا یہاں مسجد نبوی سے بیٹھ کر شام کی ساری جنگ عمر دیکھ رہے ہیں، تو آج ترقیاں کرتا ہے۔ کہتا ہے چائنا نے ترقی کی جی، 100 کلومیٹر لمبا پل بنایا ہے سمندر کے اوپر۔ میں نے کہا اچھا بڑی ترقی ہو گئی، پل نہ ہو تو پھر؟ کہتا ہے دمادم مست کلندر گاڑی پانی دے اندر۔ تو میں نے کہا پھر یہ کون سی ترقی ہے؟ تو کہتا ہے ترقی پھر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے کہا ترقی اس کو کہتے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے۔ سامنے دریا آ گیا، امیر لشکر سے پوچھتے امیر صاحب وہ سب کو مخت عبودے کیس خبر نشتزا، نو ٹینشن، جو رب یہاں چلوا سکتا ہے وہ وہاں بھی چلوائے گا۔ اور پھر چلایا، اور خدا کی قسم تو اور میں چٹیل میدان میں ایسے گھوڑے نہیں بھگا سکتے جیسے وہ بھگاتے ہیں، اور ایسا بھگایا اور دریاؤں کو مسخر کیا۔ میں اپنے تصورات میں جا کے عموماً کہا کرتا ہوں، میں نے تصورات میں دریا سے پوچھا اے دریا تجھ میں تو گہرائی بھی ہے گہرائی بھی ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے، جو آتا ہے ڈبو دیتا ہے۔ کہتے ہیں انفی صاحب مجھ میں بڑی گہرائی ہے، آنے کی کوشش بھی نہ کرنا، بغیر تیراکی سیکھے ڈبو دیتا ہوں، چھوڑتا نہیں ہوں۔ میں نے کہا جو بھی آئے ڈبو دیتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں گہرائی ہے ڈبو دیتا ہوں۔ میں نے کہا ان کو کیوں نہیں ڈبویا تھا؟ کن کو؟ کہتا ہے حنفی صاحب میری گہرائی دیکھ رہے ہو، رصحابی کن نجوم، ان کی بلندی نظر نہیں آ رہی؟ اتنی بلندیوں کو تھوڑی ڈبوتا ہوں۔ اصحابی کن نجوم، جن کو آسمان کے تارے نبی نے کہا ہو، فلا اقسم بمواقع النجوم، جن کو قرآن نے ستارے کہا ہو، اتنی بلندیوں کو میں ڈبو دوں؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تیرے جیسے کوئی ادھر ادھر کے آئیں گے تو ڈبو دوں گا، جو آسمان کے تارے ہو، اتنی بلندی کو میری گہرائی تو کوئی حقیقت و حیثیت ہی نہیں رکھتی ہے۔ میں نے پھر مناظرانہ انداز میں سوال کیا، میں نے کہا ایک اشکال ذہن میں ہے۔ کہتا ہے کیا؟ میں نے کہا ٹھیک ہے ان کو تو نہیں ڈبویا، لیکن جب یہ گھوڑے چلا رہے تھے ان کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر تو نے آدھا 1 انچ پھر کیوں ڈبوئے؟ صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کے کھر کیوں ڈبوئے؟ تو دریا کہتے ہیں حنفی صاحب میں نے ڈبونے کے لیے نہیں، اصل میں اللہ نے صحابہ کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں کھائی ہیں، والعادیات ضبحا والموریات قدحا والمغیرات صبحا فأثرن به نقا فوسطن به جمعا۔ صحابہ کے گھوڑوں کے پاؤں کو چوبنے کے لیے کیا تھا۔ اور چومتے ہوئے تری لگی جاتی ہے کہ ان کے گھوڑوں کی قسمیں رب کھائے۔ یہ گھوڑوں پہ بیٹھ کے گھوڑے بھگائیں، صحابہ تو صحابہ، ان کے گھوڑوں کی قسمیں قرآن میں۔
گھوڑوں پہ بیٹھے بھگائیں، پتہ چلتا اللہ کو وہی گھوڑے اچھے لگتے ہیں جن کے اوپر بیٹھا جائے۔ کیونکہ وضع شیء فی محلہ فہو ادب، شے کو اپنے محل پہ رکھنا ادب ہے۔ ٹوپی کی جگہ سر ہے، پاؤں تھوڑی ہے، چپل کی جگہ پاؤں ہے، سر تھوڑی ہے۔ اور اللہ نے جب گھوڑوں والبغال والحمیرہ کا کہا تو کہا لترکبوہا، بنائے اس لیے کہ اس کے اوپر بیٹھا جائے، ان کے اوپر بیٹھا جائے۔ لیکن ایک تھا بدر میں، معاذ اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے پوچھا حضرت عبد الرحمن سے، ابو جہل چچا کہاں ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا سنا ہے کہ یہ ہمارے نبی کی توہین کرتے، ہم نہیں چھوڑیں گے اسے۔ میں کہا بیٹا وہ تو بہت لمبا ہے، تم تو چھوٹے سے قد کے ہو۔ کہا چچا کبھی کبھی چھوٹے قد والے وہ کام کرتے ہیں، بڑے بڑے دیکھتے رہتے ہیں۔ میں جنگ والے قد والے کی بات بعد میں کروں گا، یہ بھی معاذ اور معاویہ کی ہے۔ وہ تو بہت لمبا ہے، تم تو بہت چھوٹے قد کے ہو۔ چچا چھوٹے قد والے ایسی تاریخیں رقم کرتے ہیں، ایسی ضرب لگاتے ہیں، یاد رہیں گی۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں اپنے گنمینوں کے جھرمٹ میں نظر آیا گھوڑے پہ بیٹھا ہوا، تو ایک دم نظر پڑی تو حضرت عبد الرحمن نے فرمایا معاذ اور معاویہ کو، یہ جو گھوڑے والا ہے نا یہی ابو جہل کا بچہ ہے، یہی ابو جہل ہے۔ کہ یہ گھوڑے والا ہی ابو جہل ہے؟ کہاں یہی ہے، بدترین اور غلیظ ترین قسم کا ہے۔ اب یہ جو گئے ہیں اور جاتے ہی جو مارا ہے، اور چھوٹے بچے تھے، یوں جو مارا اور وہ گھوڑے سے گرا، شاید اس وقت انہوں نے کہا تھا چچا آئندہ گھوڑا نظر آئے گا، یہ اوپر بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ گرا دیا ہم نے، اب نیچے ہی دیکھو گے۔ بھائی اصل میں وہ گرا نہ، وہ زخمی تھا ابو جہل، تو تکلیف میں اتنا تھا کہ کبھی گھوڑے کی یوں لوٹ پوٹ ہو کر نیچے سے ادھر جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی گھوڑے کی چوتھی ٹانگ لگتی ہے، کبھی پانچویں نہیں ہوتی، کبھی تیسری ٹانگ لگتی ہے، کبھی چوتھی ٹانگ لگ رہی ہے۔ اب وہ اٹھ ہی نہیں پا رہا، کیسے اٹھے؟ کجرب چھوٹے قد والے کی لگ گئی تھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بدر تھا، یہ معاذ اور معاویہ کی کرامتیں ہیں۔ صحابہ ہیں، دریاؤں پہ چلیں، دریا بھی نہ ڈبوئیں۔ میں نے کہا یہ دریا ڈبو ہی کیسے سکتا ہے؟ دریا کہتا ہے میں نے کیسے ڈبوؤں کہ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے۔ آج پیغمبر کے اصحاب کو نہ مان، مجھے بتا جنت میں جا سکتا ہے؟ بڑے مزے سے قصے سناتا ہے اصحاب کہف کے۔ اصحاب کہف تھے، 309 سال تک سوتے رہے، کتا بھی ساتھ تھا، محبت کرتا تھا ان سے، وہ کتا بھی جنت میں جائے گا۔ میں نے کہا واقعی عظیم لوگ تھے اصحاب کہف، بہت عظیم تھے، 309 سال تک سوتے رہے، غار میں رہے، کتا ساتھ تھا، محبت کرتا تھا، جنت میں جائے گا۔ وہ شخص جو وہ کتا جو اصحاب کہف سے محبت کر رہا تھا واقعی، لیکن میں نے کہا ظالم وہ تو کہف کے اصحاب تھے، پھر بتا محمد کے اصحاب کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ۔ کہف تو غار کو کہتے ہیں، پھر بتا یہ اصحاب کہف ہے، اگر یہ عظیم ہے تو اصحاب محمد کتنے عظیم ہوں گے۔ اگر یہ سو کے کرامت دکھاتے ہیں، وہ دنیا کو جگا کے کرامت دکھاتے ہیں۔ اگر ان کے کتے کا ذکر قرآن میں ہے تو اصحاب محمد کے گھوڑوں کا ذکر بھی تو قرآن میں ہے۔ اگر اصحاب کہف سے کتا محبت کرے وہ جنت میں جاتا ہے، تو اصحاب محمد سے حق نواز و حیدری محبت کرے وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا؟ اصحاب کہف سے اگر کتا محبت کرے تو وہ جنتی بن جاتا ہے، اصحاب محمد سے اگر ہم محبت کرے تو جنتی کیوں نہیں بنیں گے؟ کہتا اس غار کا ذکر قرآن میں جہاں اصحاب کہف تھے۔ میں نے کہا اس کا ذکر بھی قرآن میں جہاں نبی کا صحابی تھا۔ ثانی اثنین اذ ھما فی الغار، ادھر مانتا ہے ادھر نہیں مانتا، وہ کہف کے اصحاب ہیں۔
اور یہ محمد کے اصحاب ہیں. نسبتیں تو ہی دیکھ لے کہ کتنی عظیم نسبتیں ہیں. ان کو نبی کی وجہ سے یہ عزتیں ملی ہیں. میں نے کہا ابھی کہ انہیں تو کچھ نہیں آتا تھا. یہ نگاہ نبوت کا اثر ہے کہ اللہ نے انہیں اتنا اونچا مقام دیا کہ قرآن کریم کی 1226 آیات اللہ نے صحابہ کرام کی عظمت پر نازل کی ہیں. ان کی عظمت پر اللہ نے بیان کی ہیں. یہ وہ عظیم لوگ ہیں کہ نبی کی نسبت کی وجہ سے رب نے اتنا اونچا مقام دیا کہ گلے خوشبوئے در ہمام روزے رسید از دست محبوب بدستم ودو گفتم کے مشکے یا عبیرے عزبوئے دل آویز تو مستم وگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت باگل نشستم جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاتم کے ہستم مٹی کا ڈھیلا خوشبو کے ساتھ رہ کر معطر ہو سکتا ہے. صحابہ نبی کے ساتھ رہ کر معطر کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہ رہے اس پیغمبر کے ساتھ جن کو یہ سعادت حاصل ہوئی. آج خواب میں کوئی نبی کو دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. اور جو براہ راست دیکھتے تھے، جنہوں نے بار بار دیکھا، کئی بار دیکھا، پھر بار بار دیکھا، پھر کئی بار دیکھا، پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے بار بار بھی دیکھا، کئی بار بھی دیکھا اور اکیلے غار میں دیکھا. میں اور تو چاند دیکھتے یوں کر کے، صدیق دیکھتا تھا یوں کر کے. میرے دل میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. یہ وہ عظیم آج عمرہ کر کے تیرے علاقے میں کوئی آئے تو کہتے ہیں سائیں چلو اس کی ذرا زیارت کرنے جاتے ہیں. جا کے بیٹھتے ہو، ہاتھ ملاتے ہو، کہتے ہو ماشاءاللہ رودات سنا عمرے کی، مدینہ پاک گئے تھے یا نہیں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں گیا تھا؟ تو کہتے ہیں اچھا نبی کا روزہ دیکھا؟ کہتے ہیں ہاں جی نبی کا روزہ دیکھا. اچھا روزے کی جالی دیکھی؟ ہاں جی روزے کی جالی بھی دیکھی. اچھا ماشاءاللہ نبی کا گنبد خضرا دیکھا؟ کہتا ہے ہاں جی دیکھا. اچھا وہ شیخ حذیفی کے پیچھے مسجد نبی میں نماز پڑھی؟ کہتے ہیں ہاں جی پڑھی. تو اٹھتا ہے، اس کی پیشانی چومتا ہے، ہاتھ چومتا ہے، ساتھ میں آیا وہ پوچھتا ہے یہ کیوں اس کو اتنا چومتا ہے؟ تو کہتا ہے تجھے پتہ نہیں یہ اتنا خوش نصیب ہے کہ اس 14ویں صدی میں اس نے نبی کا روزہ دیکھا، روزے کی جالی دیکھی، گنبد خضرا دیکھا. تو پھر میں وہاں بیٹھے ہوئے سوچتا ہوں یہ خوش نصیب ہے کہ جس نے روزہ دیکھا. پھر وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے روزہ نہیں روزے والے کو دیکھا، جنہوں نے گنبد نہیں مکین گنبد خضرا کو دیکھا، جنہوں نے جالی کو نہیں جالی والے محمد کو دیکھا. اس نے تو مسجد نبی میں نماز پڑھی. شیخ حذیفی کے پیچھے صحابہ اس کو کہتے ہیں جنہوں نے مسجد نبی میں نماز پڑھی ہے محمد عربی کے پیچھے. یہ نسبتیں، یہ عظمتیں اللہ نے جو انہیں دی ہیں، خدا کی قسم ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. تکلیفیں تو برداشت کی انہوں نے. نبی سے محبت میں کیوں نہ کرتے محبت، چہرہ ہی کچھ ایسا تھا. دنیا کسی کو دیکھ کر عاشق ہوتی ہے. سسی پنو کی محبتیں ہوئی دیکھ کر، ہیر رانجھا کی محبتیں ہوئی دیکھ کر کہتا ہے میرا صاف سادہ مزاج تھا، مجھے حسن و عشق کی کیا خبر، تیرے ایک تبسم ناز نے سارا جہاں بدل دیا. دیکھ کر محبت ہوتی ہے. اے نبی تیری جوتیوں پہ قربان کہ کسی نے ہم میں سے دیکھا نہیں، بغیر دیکھے تیرے پر جان لٹانا اپنی سعادت سمجھتے ہیں. جس کے حسن کا لشکارہ 1400 سال بعد بھی آج ایسا پڑ رہا ہے. تو بتاؤ جنہوں نے براہ راست دیکھا ہو، جنہوں نے بار بار دیکھا ہو اس چہرے کو کہ جس کو دیکھ کر سورج بھی شرما جائے. یہ سب اپنی اپنی موجوں میں تھے. سورج سمجھتا تھا مجھ سے زیادہ حسین اور چمکدار کوئی نہیں، چاند سمجھتا تھا میرے سے زیادہ کوئی چمکدار نہیں. لیکن جب میرے نبی آئے تو یقین کریں ان کے چہرے کو دیکھ کر سورج کی روشنی بھی شرما گئی، ان کی پیشانی کو چمک کو دیکھ کر چاند کی روشنی بھی مرجھا گئی، ان کے دانتوں کی چمک کو دیکھ کر تاروں کی تابانی بھی شرما گئی. ہاں ان کے پسینے کی خوشبو کو سونگھ کر یہ پھولوں کی خوشبو بھی شرما گئی. صحن چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا، وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. کہ جس کے پسینے میں رب نے اتنی خوشبو رکھ دی ہو،
کہ صحابہ کہتے ہیں میں نبی کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں تھی، گلیوں کی خوشبوئیں بتاتی تھی یہاں سے اللہ کے نبی گزریں۔ حسان ابن ثابت نے ایسے ہی تو نہیں کہا وَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ شعر آپ نے سنے تو ہوں گے لیکن میرے مزاج سے بھی سن لینا۔ حضرت حسان کہتے ہیں آقا آپ جیسا حسین میں نے کہیں نہیں دیکھا، دیکھتا کہاں، کسی ماں نے ایسا حسین جنا ہی نہیں جو آپ جیسا ہو۔ اور کہا خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک بنایا ہے۔ یہ ذرا سوال کر تو دنیا کے کسی بھی منکر کے پلیٹ فارم پر کہ یہ حسان کا جو شعر ہے ٹھیک ہے یا نہیں ہے کہ خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے آپ کو پاک بنایا ہے۔ وہ کہے گا ہاں، آپ اس سے پوچھو عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں آ سکتا۔ تو دیکھو پسینے کی بدبو کا آنا عیب ہے، اللہ نے نبی کے پسینے کو خوشبودار بنا دیا۔ کوئی مکھی کے جسم پر بیٹھنا عیب ہے، نبی کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھا کرتی تھی۔ ہاں جمائی کا آنا عیب ہے، سستی کی علامت ہے، نبی کو جمائی نہیں آتی تھی۔ خلقت مبرأ من کل عیب، یہ سوال کر منکرین صحابہ سے کہ جناب عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ وہ کہے گا عیب نبی کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو کہے پھر مان لینا کہ ابو بکر و عمر میں عیب ہوتا تو کیا وہ نبی کے قریب آتے؟ عائشہ حفصہ ام حبیبہ میں عیب ہوتا وہ نبی کے قریب آتے؟ جن میں عیب تھا قریب رکھ کے دور رکھا، ابو جہل میں عیب تھا قریب رکھ کے دور رکھا، عتبہ عتیبہ میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا، شیبہ میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا، بلال میں کوئی عیب نہیں حبشہ سے قریب کر دیا، سلمان میں کوئی عیب نہیں فارس سے قریب کر دیا، صہیب میں کوئی عیب نہیں روم سے قریب کر دیا، فاروق اعظم میں کوئی عیب نہیں قریش سے قریب کر دیا، عبد الرشید میں کوئی عیب نہیں اللہ نے افغانستان سے قریب کر دیا۔ جن میں عیب تھا قریب رہ کے دور رکھا، جن میں عیب نہیں پہلو مصطفیٰ میں نبی کے ساتھ سلا دیا۔ پوچھ عیب نبی کے قریب آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا۔ جب نہیں آ سکتا تو دو سوئے ہوئے جو ہیں بول ہائے ہائے، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کے پہلو میں سلایا ہو، سبحان اللہ سبحان، اور جنت میں سلایا ہو، جنت میں سلایا، اور عائشہ کے گھر میں سلایا ہو۔ آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی ذرا ذوق میں، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے۔ اپنی اماں کے قدموں کے نیچے جا کے دیکھنا جوتی نظر آئے گی۔ بھائی مطلب یہ ہے کہ ماں کی خدمت کر تو جنت میں جائے گا، ادب کر احترام کر پھر جنت میں جائے گا، یہ مطلب ہے۔ حقیقی جنت تھوڑی ہے قدم کے نیچے۔ لیکن میں ایک ایسی ماں کو بھی جانتا ہوں جو اپنے گھر پہ کھڑی ہوتی تھی تو جنت حقیقت میں قدموں کے نیچے نظر آتی تھی۔ بہت نہیں سمجھ آئی؟ بہت آنا ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ عائشہ کا گھر جنت کا ٹکڑا ہے یا نہیں؟ ایسے ہی تصورات میں جا کے دیکھو، ایسا کہ علی سامنے کھڑے ہوئے، عائشہ اپنے گھر پہ کھڑی ہو، نبی کہہ رہے علی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ جنت میں سوئے ہوئے نبی کے پہرے دار، جن کو اللہ رب العزت نے نبی کا پڑوسی بنایا، نبی کا ساتھی بنا۔ اور سنو، نبی آئے، ادھر ابو بکر ادھر عمر، نبی نے یوں دونوں کے ہاتھ پکڑے اور فرمایا قبر سے بھی ہم یوں ساتھ اٹھیں گے۔ میں نے پڑوسی ملک والوں سے کہا تم جو مدینے پہ قبضہ کر کے جو سوچ رہے ہو خواب کیا وہاں سے نکالیں گے تو جو بھول جاؤ، نبی نے چیشن گوئی کی یہ پوری ہوگی، قیامت کی صبح تک ابو بکر و عمر نبی کے ساتھ رہیں گے۔ تو خواہ مخواہ میں تکلیف نہ کر، اسے نہیں نکالیں گے۔ ہم نے کہا وہ تو انشاءاللہ تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا، لیکن اتنا تو اس سے یہ بھی تو مان گیا کہ 14 صدیاں بیت گئی، ان کا جسم آج بھی سلامت ہے۔ ایسے ہی تو نہیں کہا زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا۔
محمد کے صحابہ کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ پترے تے تو بھی منی ہے، اور میں تو کہتا ہوں وہ تو صحابہ تھے، غلامان صحابہ پر آ جاؤ، قبریں کھودو، پتہ چل جائے گا سچے کون تھے جھوٹے کون تھے۔ 3 سال بعد شمس الرحمان معاویہ شہید کی قبر بیٹھی، ہماری کراچی کی امت اخبار نے رنگین صفحے پر اتنے 2 دن ان کا وہ آرٹیکل شائع کیا کہ 3 سال 4 سال بعد ان کا جسم بھی سلامت، ان کا کفن بھی سلامت، مجھے شعر میں تبدیلی کر کے پھر ذرا یوں بھی کہنا پڑا، زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا، صحابہ کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ نسبت ان کے ساتھ ہے، تعلق ان کے ساتھ ہے۔ تم سمجھ نہیں پائے، ہمیں محبت اصحاب رسول کا نشہ ایسا چڑھا ہے، یہ مستی خدا کی قسم کسی صورت اتر سکتی نہیں۔ کتنی شہادتیں ہوئی، 4 سگے بھائیوں کے جنازے ہم نے اٹھائے کراچی میں۔ صبح کو ایک کو اٹھاتے، شام پتہ چلتا دوسرا شہید ہو گیا۔ اتنا عجیب جذبہ شہادتوں کا۔ منظور کالونی ہمارے 2 سگے بھائی شہید ہوئے، اب جناب ان کی والدہ کو کسی نے کہا آپ کے بیٹے زخمی ہوئے ہیں، حقیقت نہیں بتائی، وہ اسپتال پہنچی، لوگوں نے کہا انہیں نہ بتانا، بچوں کا صدمہ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس ماں نے کہا جو بات حقیقت ہے مجھے بتاؤ، 6 مہینوں سے اپنے بچوں کی شہادت کی منتظر ہوں۔ اللہ 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 اللہ، میں کر دوں گا ماؤں کی محبت کو اتنا بلند کہ دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینا پڑے گی۔ ایک ساتھی کو میں نے دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے، جماعت کا پرچم اوپر، 2 نتنوں میں رویاں ڈالی ہیں۔ ایک ساتھی کہتا ہے تصویر کھینچنا، میں شہید ہونے کے بعد کیسا لگوں گا۔ جو لوگ شہادتوں کو سعادت سمجھتے ہوں ان کو پیچھے کرنا یہ بہت مشکل کام ہے میاں۔ مولانا عادل خان شہید رحمت اللہ علیہ جس دن شہید ہوئے، صبح کو ان کے بیٹے نے کہا کلاس میں آئے، طلبہ سے کہا ہاتھ اٹھاؤ اور دعا کرو اللہ مجھے شہادت دے۔ یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں، صبح کو انہوں نے اپنی شہادت کی دعا کرائی اور مغرب کے بعد شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ بتاؤ، جن کے یہ جذبات ہوں، انہیں پتہ ہے یہاں فلاں شیڈول، یہ جنگل، یہ پریشانی، یہ جیل، یہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب قیامت میں صدیق مسکرا کر ملے گا نا، اس وقت میرا کارکن کہے گا رولتے گئے پر چس بڑی آئی۔ وہ جیسے بلال کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، گرم گرم صحرا میں پتھر رکھ کر اوپر گھسیٹا گیا، لیکن جب چہرہ مصطفیٰ کو بلال نے دیکھا تو کیا کہا ہوگا؟ رولتے گئے پر چس بڑی آ گئی۔ وہ خباب جس کے خون اور چربی سے انگارے بجھتے ہوں، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کے کہے کہ رولتے گئے پر چس بڑی آئی۔ میں کہتا ہوں آج ہمارے کارکن اتنی اذیتوں میں، لیکن یقین کرو وہ کہتے ہیں ہمیں کال کوٹھڑیوں میں جب خواب میں آ کر امی عائشہ سر پر ہاتھ رکھتی ہے تو صبح اٹھ کے ہم کہتے ہیں رولتے گئے پر چس بڑی آئی ہے۔ ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، یہ تمغے ہم نے سجائے ہوئے ہیں زخموں کے، دیگر جتنے معاملات کے، لیکن یہ تھوڑے دن کی بات ہے۔ ہمیں کبھی کبھی کوئی کہتا ہے مولوی صاحب ٹینشن میں رہتے ہو گئے یار، کس رخ میں چلے گئے؟ اللہ کے بندے موت کو دیکھ کر موت کا راستہ قبول کیا۔ مجھے تو کراچی مرکز کی امامت اس وقت دی گئی کہ جب شہادتیں عام ہوئی، ندیم صاحب کی شہادت ہوئی تو میری تشکیل وہاں ہوئی۔ تو کسی نے کہا موت کو دیکھ کے موت کے راستے پہ چلنا کون سی عقل مندی ہے؟ میں نے کہا شاہین ایئر لائن کو حادثہ ہوا، ایئر بلو کو حادثہ ہوا، بونجا ایئر لائن کو حادثہ ہوا، یہ راستہ تھا موت کا۔ میں نے بڑے بڑے شیوخ دانشوروں کو دیکھا کہ موت کو دیکھ کر موت کا راستہ نہیں چھوڑتے۔ میں نے کہا بائی روڈ کیوں نہیں جاتے؟ کہتے ہیں نہیں جی ذرا شارٹ کٹ ہے۔ میں نے کہا جب تو موت کو دیکھ کے موت کا راستہ نہیں چھوڑتا، میں موت کو دیکھ کر صدیق کی چوکیداری چھوڑ دوں؟ اگر وہ جہاز کے ذریعے یوں منزل تک جانا وہ شارٹ کٹ ہے، خدا کی قسم اس رستے سے جنت میں جانا شارٹ کٹ ہے۔
تو کہتے ٹینشن میں رہتے ہو گے، ہر وقت پریشانیاں یہ وہ۔ میں نے کہا ایک پینڈو گاؤں سے شہر میں آیا، اس نے آ کر دیکھا کہ دکان میں ایک بندہ سیخ کباب کھا رہا ہے۔ اب سیخ کباب گرم گرم ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہاتھ لگا کر اس کو نکالتا ہے سیخ سے۔ اب جناب پسینے بھی آ رہے ہیں، آنسو بھی بہہ رہے ہیں، مرچیں لگ رہی ہیں تو ناک بھی بہہ رہا ہے۔ اب بڑی مشکل سے نکالتا ہے اور نکال کے منہ میں رکھتا ہے۔ اب جب اس کو لوگ دیکھتے ہیں پنڈ سے آنے والا تو وہ کیا کہتے ہوں گے؟ یار اتنا بیوقوف ہے، کوئی ساگ کھا لیتا، کوئی پیاز کھا لیتا، چٹنی سے گزارا کر لیتا۔ توجہ کرنا، یہ چٹنی پیاز سے گزارا کرتا، یہ سوسو بھی کر رہا ہے، سی بھی کر رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا اس پینڈو کو کیا پتا اس سی میں مزہ کتنا ہے، اس سوسو میں مزہ کتنا ہے، اس پسینے میں مزہ کتنا ہے۔ یہ تو ایک بوٹی نکال کے اس کے منہ میں رکھو پھر اسے پتا چلے گا۔ بلال کو تپتے انگاروں میں گھسٹ کر مزہ کتنا آتا تھا، خباب کو لٹک کے مزہ کتنا آتا تھا، اعظم و فاروقی کو زخمی ہو کر مزہ کتنا آیا تھا کہ دشمنوں کو عیش و آب گل دیا، دوستوں کو اپنا درد دل دیا۔ ان کو ساحل پہ بھی طغیانی ملی، ہم کو طوفان میں بھی ساحل ملا۔ سبحان اللہ۔ یہ شہادتوں کی داستان ہے جو میں نے مختصراً آپ کے سامنے رکھی۔ میں اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ میری طبیعت ایک دن بہت خراب، مجھے اٹھا کر اسپتال لے کے گئے، بالکل نیم بے ہوشی میں اسپتال۔ میری والدہ سراہنے پہ ہیں۔ مجھے اس دن بڑی تسلی ملی جب سراہنے پہ میں نے اپنی والدہ کی دعا سنی اور سمجھ رہی تھی یہ بے ہوش ہے، کہتی اللہ یہ والی موت نہیں مانگی تھی بیٹے کے لیے، اللہ اللہ اللہ، یہ والی موت نہیں مانگی ہے۔ میں نے کہا چلو ماں کا جذبہ اور دعا انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اسی رستے پہ جائیں گے کہ کل قیامت کے دن صدیق مسکرا کے مل جائیں۔ اور یہ سودا ہمیں منظور کرنا چاہیے یا نہیں؟ بولو بولو، موت کا وقت مقرر ہے۔ بے شک۔ میں ارباب اقتدار سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں بزبان حق نواز کہ عائشہ تیری بھی ماں ہے، میری بھی ماں ہے۔ آج ہمارا راستہ روکتے، ہو سکتا ہے پل پر صدیق تمہارا راستہ روک لے۔ تم نے تو اب دیکھ لیا نا، جو ہم کہتے تھے وہ تمام مکاتب فکر اب وہی کہہ رہے ہیں۔ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، چلو ہم مجنون تھے، ہم مستانے تھے، ہم پاگل تھے۔ مفتی تقی عثمانی پھر کیوں مجنون ہو گئے؟ مفتی منیب الرحمان کیوں مست ہو گئے؟ یوسف قصوری اہل حدیثوں کے عالم وہ کیوں جذبات میں آ گئے؟ کچھ تو ہوا ہے نا، کچھ تو ہوا ہے کہ یہ لوگ بھی میدان میں آئے ہیں۔ وہی ہوا ہے جو ہم 30 سال سے کہہ رہے تھے، جو آج اپنی آنکھوں سے تم نے دیکھ لیا۔ ہم کہتے ہیں کوئی صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے، عیسائی بھی نہیں مانتا، یہودی بھی نہیں مانتا، لیکن انہیں گالی نہ دے۔ باقی یہ بات امی عائشہ کے تقدس کی بات، اور بیٹا یہ کہ حالات ٹھیک نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا وقت تو اس کا بھی نہیں تھا جو ایک دن کا اٹھا کر مریم لائی تھی، لیکن ماں کے لیے بولا ہے۔ آئے ہائے آئے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان۔ ایک دن کے بچے کو لائی، ماں کے لیے لوگوں نے انگلی اٹھائی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، فاشارت الیہ، اشارہ کیا بچے سے پوچھو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ ایک دن کا بچہ گود میں کیسے بولے گا؟ مریم کہتی ہے حلالی یہ ماں کے حق میں بولے گا۔ وقت نہیں ہے لیکن بولے گا۔ انگلی ماں پہ اٹھی ہے، بولے گا۔ وقت نہیں ہے، بولے گا۔ او مسلمان ٹھیک ہے تو کہتا ہے وقت نہیں، لیکن انگلی ماں پہ اٹھے حلالی بن عائشہ کے حق میں بولے گا، اور ان کی عظمت کے ترانے گائیں گے۔ مجھے بتاؤ میرے پیغمبر کی زیارت کرنے والے کون؟ قرآن ہم تک پہنچانے والے کون؟ میں بات کو ختم کر رہا ہوں، دین ہم تک پہنچانے والے کون؟
کون؟ ہم سے محبت الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہم تک پہنچانے والے کون؟ اولئک ہم المفلحون کے مصداق کون؟ اولئک ہم الراشدون کون؟ اولئک حزب اللہ کون؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان کون؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کون؟ یہ عظمت اصحاب رسول کی تحریک چلی تھی، چلتی ہے، چلتی رہے گی۔ تو بھی یہ کہتے ہوئے میدان عمل میں کود کہ فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے، سلامت رہیں۔